جی تمام دیکھنے والوں کو جے مسیح کی خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ آج کی صبح میں خدا کا خادم محسن بھٹی آپ لوگوں کے ساتھ۔ آج میرے عزیزوں ہم بڑی امپورٹنٹ چیز پر بات کریں گے، اور آپ ویڈیو کو لازماً پورا دیکھیے گا تاکہ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ تمثیلوں میں کلام کیا، اور وہ موسٹلی جو ہے وہ تمثیلوں میں ہی لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں سے تمثیلوں میں ہی بات کرتے تھے، تاکہ جو کوئی اس کے کلام کی پیاس رکھتا ہو، جو کوئی اس کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہو، وہی سمجھ پائے۔ میرے عزیزو، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنی ایک زندگی میں جو ہے وہ کسی چیز کی عدالت نہیں کی، ہر چیز کو ایک وقت دیا، ہر ایک چیز کو طریقہ کار بتایا نجات کا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک چیز، انجیر کا درخت ہے جس کی عدالت کی، اور کیوں اس کی عدالت کی، اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا، اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیل کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ جی میرے عزیزوں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو لکھا ہے کہ بھوک لگی اور وہ اس انجیر کے درخت کے پاس گیا، اور جب اسے بے پھل پایا تو کیا کہا کہ اب دوبارہ کبھی زندگی میں تجھے پھل نہ لگے، اور لکھا ہے کہ وہ درخت سوکھ گیا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، یہ جو مثال دی یسوع مسیح نے، یہ جو اپنے شاگردوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یہ حقیقتاً ان کو سمجھانے کے لیے کر کے دکھایا، اور یہ چیز آج سمجھنا آپ کے لیے اور میرے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی بھی کہیں اس انجیر کے درخت کی طرح تو نہیں ہے۔ انجیر کے درخت کی ہم کیا کوالٹی دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درخت میں ایک بات ہوتی ہے، جب جیسے جیسے اس کے پتے نکلتے ہیں سیزن کے حساب سے، اسی طرح اس میں جو ہے وہ پتوں کے ساتھ پھل بھی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس انجیر کے درخت میں پتے تو دیکھے، اور پتے دیکھ کر، کیونکہ انجیر کے درخت کی کوالٹی ہے کہ اگر اس پر پتے ہیں تو اس میں پھل بھی ہوگا، تو یہ پتے دیکھ کر یسوع مسیح اس کے پاس گئے، اور جب دیکھا کہ اس میں پھل نہیں ہے تو اس کی عدالت کی، اور اسے کہا کہ دوبارہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور لکھا ہے کہ وہ درخت وہیں پر سوکھ گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو وہ کلام ہماری زندگی میں بھی ان پتوں کی مانند ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں لگتے ہیں۔ اب پھل جو ہیں وہ پھل لانا ہمارا اپنا کام ہوتا ہے کہ ہم روح کے پھل بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، لیکن ہم خدا کے کلام کو بھی اگر سنتے ہیں اور ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے، اور کوئی شخص ہمارے پتوں کو دیکھ کر کہ یہ بندہ کلام کو سنتا ہے، کلام کو جانتا ہے، اور وہ کلام سننے کی خواہش لے کر چلیں یا شفا لینے کی خواہش لے کر آپ کے پاس آتا ہے، لیکن آپ کی زندگی بے پھل ہوگی، تو آپ اس بندے کو کبھی بھی شفا نہیں دے پائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر عدالت کر رہے ہیں کہ دوبارہ کبھی تیری زندگی میں پھل نہ لگے، اور وہ درخت وہیں پر سوکھ گیا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں بھی پھل نہیں ہے تو ہماری بھی زندگی کی عدالت جو ہے اسی درخت کی طرح کی جائے گی، اور ہم بھی ہمیشہ کے لیے سوکھ جائیں گے، اور ہم دوبارہ سے کبھی بھی پھل نہیں لا پائیں گے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے میرے عزیزو، ہماری زندگی میں نہ صرف خدا کا کلام ہو بلکہ خدا کے کلام کے پھل بھی ہوں، تاکہ جب کوئی ہمارے پاس آئے تو وہ ان پھلوں کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو اور وہ برکت کو حاصل کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی سیب کا درخت کی مثال لگا لیں کہ سیب کا درخت کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن جب آپ اگر اس کے پاس جائیں تو اس میں سیب ہی نہ لگے ہوں، تو آپ کا کوئی وہ مقصد نہیں بنے گا سیب کے پھل کے پاس جانے کا۔ لیکن دوسرا سیب کا درخت ہو، چاہے وہ بھلا اتنا خوبصورت نہ ہو، لیکن اگر اس پر سیب رکھے ہوں تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ مند ہوگا اور زیادہ خوشگوار لگے گا، کیونکہ وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں بھی روح کے پھلوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ روح کے پھل، روح کی نعمتیں جو ہیں، اس کے لیے روح کے پھلوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب نعمتیں ہوں گی تب آپ روحانی ترقی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ روح کے پھلوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ روح کے پھل کیا ہیں، جس کا ہمیں پولس رسول بتاتے ہیں، روح کے 9 لاگبن انہوں نے پھل بتائے ہیں، جس میں
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت بڑی ریاضت کرنی پڑے یا آپ کو بہت مشکل ہے ان چیزوں کو حاصل کرنا۔ روح کے جو پھل ہیں وہ پریکٹیکلی خود ہی آپ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں، خود سے ہی وہ پھل آپ لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جب ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہے اطمینان، سکون، غصہ نہ کرنا، محبت، امن۔ تو اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں وہ خود سے آپ اپنے اندر روح کے پھل جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے اندر روح کے پھل پیدا کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی میرے عزیزو ایک سکون آئے گا، ایک محبت آئے گی، ایک چاہت آئے گی، اور آپ روحانی طور پر جب پراپرلی سیٹسفائی ہوں گے، ایک سکون میں ہوں گے، سو آپ کی زندگی میں پرابلمز بھی کم ہوں گی، اور آپ کی زندگی میں کیا ہوگا کہ لوگ خود بخود آپ کے پھلوں کو دیکھ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ کہہ لیں کہ مذبح پر کھڑے ہو کر خدا کا کلام سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن نیکسٹ ڈے ہم کیا ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سنڈے کے بعد وہی لوگ جو ہے وہ نشہ تماشا کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں روح کے پھل نہیں ہے۔ جسے میں کیونکہ یسوع مسیح نے بتایا کہ پیڑ کی پہچان جو اس کے پھل سے ہوتی ہے، تو پھل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر بے شک آپ کہہ لیں کہ بشپ بن گئے، آپ پاسٹر ہیں، آپ اپولوجسٹ ہیں، لیکن آپ کے اندر روح کے پھل نہیں ہیں، آپ کی پہچان جو ہے وہ پھل ہیں، آپ کا رویہ ہے، آپ کی بول چال ہے، کیونکہ اگر آپ گالیاں بکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو خدمت ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، آپ کی زندگی میں روح کے پھل نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، انجیر کی درخت کی جو مثال ہے وہ اسی لیے یسوع مسیح نے دی تھی کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پھل کا ہونا بڑا ضروری ہے، جس سے ہم حقیقی یسوع مسیح کے شاگرد پہچانے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صرف کلام دوسروں کے لیے نہیں کیا، بلکہ پریکٹیکلی خود بھی لوگوں کو کر دکھایا اور انہیں بتایا کہ دیکھو کہ میں نے تمہیں کر دکھایا، تم میری مانند بننا۔ اس لیے یسوع مسیح خود بطور انسان بن کر اس دنیا میں ان کا آنا ہوا اور لوگوں کو سمجھانا ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے میسج سے، چھوٹا سا میسج تھا لیکن میرے عزیزو اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو یہ آپ کے لیے بہت برکت کا باعث ہوگا۔ آج سے اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو لوگوں کی باتوں پر غصہ کرنا چھوڑ دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، لالچ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہیں تو اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں میرے عزیزو۔ اگر کہہ لیں کہ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو اس کو میرے عزیزو اگر آپ معاف کر سکتے ہیں اس کو معاف کریں، اس کو تنگ نہ کریں میرے عزیزو۔ جتنی محبت ہو سکے ایک دوسرے سے بانٹیں، یہی یسوع مسیح کی بیسیکلی تعلیم ہے، اور انہی چیزوں سے آپ یسوع مسیح کے شاگرد ٹھہرتے ہیں، انہی چیزوں سے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ظاہر کریں، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ہم کس خدا کو مانتے ہیں، تاکہ وہ ہماری محبت سے کہہ لیں کہ امپریس ہو اور وہ جانے کہ یہ شخص میں اتنی محبت، اتنا اطمینان کیوں ہے۔ یہ آپ کی روحانی زندگی میں جب یہ چیز آئے گی تو آپ کی جسمانی طور پر بھی آپ جو ہے وہ فزیکلی طور پر بھی آپ کی زندگی میں بڑا سکون آنا شروع ہوگا، آپ بیماریوں سے، کمزوریوں سے، بہت ساری چیزوں سے رہائی پانا شروع کریں گے، آپ کی دعا میں جو ہے وہ اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ تمام لوگوں کو جے مسیح کی، اور میرے عزیزو اگر آپ کی کوئی پرارتھنا ہو، کوئی پریئر ریکویسٹ ہو تو ضرور کومنٹس کریں، ہم آپ لوگ کے لیے ضرور پرے کریں گے کہ خداوند آپ کے رکے ہوئے کاموں کو بحال کرے، آپ کی زندگی سے بیماریوں کو، دروش آتماؤں کو، ہر طرح کے ابلیس کے پہروں کو ختم کرے اور آپ روح میں بڑھ سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔